السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، کوئی بندہ کوئی پیش گوئی تو کر نہیں سکتا، نہ کوئی خدا سے مل کے آیا ہے، نہ کوئی ایسے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس خوبی سے سرفراز کر دے، ان تک کوئی اطلاع پہنچا دے، اور جس میں وہ پھر اپنی حکمت عملی کے تحت وہ آگے یہ اطلاع ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق جس فیلڈ سے ہو، اگر آپ اس میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ توجہ سے کام کرتے ہیں، تو کئی چیزیں ہمیں اپنے اندازہ لگا لیتے ہیں، کچھ حالات و واقعات کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ رائے صحیح ثابت ہوتی ہے اور کبھی وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ سے دیکھیے یہ بات کہی تھی ایران کی، اس کے جو موجودہ صورتحال اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے جو سب سے مضبوط طریقہ ہے وہ ہے پراکسی۔ وہ پراکسی بڑھائے گا اپنی ان ممالک میں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان پر دباؤ بڑھے گا۔ پاکستان میں دباؤ اس طرح بڑھے گا کہ امریکہ کہے گا پاکستان کو کہ جی ہمیں آپ اڈا دیں، یہ کریں۔ وہ میں نے بار بار درخواست کی تھی کہ خدا را حکومت سے التجا کی تھی کہ آپ اس مرتبہ 9/11 والی غلطی نہ کریں۔ اللہ کا بہت شکر ہے DGISPR نے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کھل کے بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ کسی بھی فریق کے لیے جنگ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کل بہت عرصے کے بعد ایک بڑی واردات ہوئی ہے کوئٹہ میں، جہاں دھماکہ کر کے سیکورٹی فورسز کے 2 ممبران کو شہید کیا گیا ہے، کچھ لوگ زخمی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ کافی دیر تک نہیں آئی کہ یہ اچانک دوبارہ آگ کو بھڑک اٹھی ہے۔ تو پھر مجھے جب میرے ذرائع نے بتایا کہ بالآخر آج حزب الاحرار نے اس کی ذمہ داری لی ہے، انہوں نے تو کچھ اور ہی دعوے کیے ہیں، لیکن حزب الاحرار جو ہے اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن حقانی کے نام سے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے خلاف ایک آپریشن جاری کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا آخری جو حملہ تھا یہ لاہور میں داتا دربار کے بعد جو ریڈ فورس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس پر انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد اب انہوں نے یہ حملہ کیا ہے یہاں پہ کوئٹہ میں۔ بات یہ ہے ناظرین کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس خطے میں جب بھی کہیں تھوڑی سی ہلچل ہوگی نا، افغانستان میں ہو، ایران میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، اس کے اثرات پاکستان پہ سب سے پہلے یہ آئیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی اس لیے ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں وہ پاکستانیوں نے پیدا نہیں کیے۔ یہ سب جو ہیں یہ خود ساختہ گروپ نہیں ہیں، ان کو باقاعدہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے دشمنوں نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ مثلا جو ہماری یہ جو ہے وہ TTP ہے، اس کو افغانستان سپورٹ کرتا ہے، افغانستان کو راہ سپورٹ کرتی ہے، یعنی راہ کے ذریعے افغانستان کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ایران کی سرزمین کو بھی بلوچستان میں حملوں کے لیے متعدد مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے جو حقائق ہیں، جب تک آپ حقائق کو تسلیم نہیں نہ کریں گے، ایسے ہم ایک دوسرے کو وضاحتیں دیتے رہیں کہ جی نہیں جی ہم صحیح ہیں تو وہ غلط ہیں، وہ کہیں جی ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ انڈیا نے بہت مضبوط پراکسی جو ہے نا پاکستان میں یہ رکھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ اڈے بنائے ہیں۔ پہلے ان اڈوں کے قیام میں افغانستان ایران دونوں اس کے مددگار رہے ہیں راہ کے۔ اب
کچھ عرصے سے ایران نے جب سے کلبھوشن گرفتار ہوا ہے، ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کو یہاں یہ سوال اس حوالے سے کیا گیا تھا صدر روحانی کو، جس کا انہوں نے بہت برا منایا، اور وہ قریباً اپنا دورہ منسوخ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ لیکن اس سوال کا جواب ایرانی حکام نے نہیں دیا پاکستان کو، جبکہ پاکستان نے انہیں تمام ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ ہم نے ایک کلبھوشن کو آپ کے علاقے سے آپریٹ کر رہا تھا، اس کے تمام بیانات دیے، اس کے سے جو نقشے برآمد ہوئے تھے، جو کچھ وہ کارروائیاں یہاں پہ کرتا رہا تھا، یہ ساری پاکستان نے دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو آپ چھوڑیں کہ ایران سچا ہے یا امریکہ جھوٹا ہے، یا ایران جھوٹا ہے تو امریکہ سچا ہے، سعودی عرب اور ایران، یہ ان چکروں سے نکل جائیں۔ دیکھیے ہم نے جب بھی ثالثی کی کوشش کی ہے نا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، تو ہم پہ ایران نے بھی شک کیا ہے، سعودی عرب نے بھی شک کیا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہم عجیب طرح کے سرپنچ ہیں یار، جب جو پارٹیاں، جو جھگڑے والی پارٹیاں وہی ہمیں اہمیت نہیں دے رہی تو ہم مامے بنے ہوئے ہیں ہر چیز کی، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے گھر کی فکر کرو جو سب سے ضروری بات ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے اس وقت بھارت کی کیا پوزیشن ہے؟ پرسوں جواہر لال یونیورسٹی پہ بھارتی پولیس کے حملے کے بعد سے وہاں ایک طرح آگ لگ گئی ہے۔ پہلے تو مسلمان ہی میدان میں تھے، پہلے تو دلت ہی میدان میں تھے، اب برہمن بھی میدان میں آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی بات ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ دپیکا پٹکون اور وہ جو سوارا بھاسکر اور وہ جو دو تین جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اعظمی خاندان جو پورا کا پورا، جاوید اختر، شمانہ اعظمی ان کا بیٹا، اور ادھر سے جناب وہ جو ہے اس کی وہ خاتون عالیہ بھٹ، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ یعنی یہ لوگ بھارت کی فلم انڈسٹری میدان میں آ گئی، بھارت کا جو باشعور طبقہ ہے وہ میدان میں آ گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ تو بیڑا غرق کر دے گا، جو جنونی آدمی ہے یہ جو امت شاہ اور یہ جو ہے یہ مودی ہے، یہ اپنے آپ کو مسولینی اور ہٹلر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس بات کا احساس ان کے باشعور عوام نے کیا، اور اب وہ کھل کر ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت یہ پریشر ریلیز کر پائے گا بھارت کو، اور جو صورت حال بن رہی ہے کہ جس طرح الجھے گا امریکہ اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور جو بے چینی پیدا ہوگی مڈل ایسٹ میں، بھارت اس کا فائدہ لازماً اٹھائے گا۔ وہ پاکستان پہ میں اپنی پراکسی بڑھائے گا، وہ پاکستان پہ LOC سے حملہ کرے گا۔ ناظرین، اس مرتبہ پاکستان میں نے ایک شاندار پالیسی اپنائی ہے کہ پاکستان نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بہت سختی سے ان پہ کی ہوئی ہے تاکہ وہ پاکستان کا نام استعمال نہ کر سکیں اور بھارت میں کارروائی نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ہر بات جو ہوتی ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو ISI نے بنایا تھی مجاہدین تنظیم میں، اب انہوں نے اس کو بین لگا دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کسی وقت کوئی حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے، کسی وقت کوئی حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے۔ دنیا ہمیشہ ایک جیسے نہیں، یہ جہالت ہمارے ملک میں ہے کہ ہم جو اپنے دماغ، ہمارے جو بندروں والے دماغ میں جو ایک چیز اس میں فٹ ہو جائے نا، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا تعلق کبھی میاں نواز شریف کی جماعت سے رہا ہے تو آپ مرتے دم تک اس کے ہی حمایتی رہیں گے۔ یہ آپ نے لکھ لیا اپنے اوپر، اپنی کور پہ لکھوا دینا ہے۔ اور اگر آپ نے عمران خان کو جوائن کر لیا تو مرتے دم تک عمران خان کے حمایتی رہنا ہے، بھلے نہ اتنی اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ کو غلط بات کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں، جبکہ آپ کو اس بات کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق نے کہا معاف کیجیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک میں مظلوم کو اس کا اور ظالم کو اس کا حق نہ پہنچا دوں تو آپ میری بات یہ نہ ماننا، اور جہاں میں غلطی کروں مجھے گریبان سے پکڑو۔ یہی جذبہ تھا جس نے حضرت عمر فاروق سے سوال کروایا تھا کہ تم نے ایک قمیض کہاں سے بنوا لی ہے۔ اب آپ اس کی حکمت عملی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ حق سچ کی بات کرے فوراً اس کو یاد ہے تم نے 50 سال پہلے 20 سال پہلے تو یہ کہا تھا، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ یہ جہلانہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، اپنے دماغ کو استعمال کرو۔
ہر چیز کو ہر وقت صحیح نہیں ہوتی اور ہر چیز ہر وقت غلط نہیں ہوتی. جب وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. 65-71 میں ایران نے ہماری مدد کی تھی، تھینک یو، شکریہ، ضرور کی تھی. لیکن اب ایران ہماری مدد نہیں کر رہا، وہ ہم سے ناراض ہے. تو ناظرین یہ پس منظر ہے. میرا تھیسس ایک ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ جو مرضی کریں، سوچیں، آپ باتیں کریں، بحث کریں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کو اب پراکسی بیٹل فیلڈ نہیں ہم نے بننے دینا. ہم نے سعودی عرب اور ایران کی جنگ پاکستان میں نہیں لانی. ہم نے یار اس کا ماضی میں بہت نقصان اٹھایا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں، اگر آپ سچ کے سفر میں میرے ساتھی بننے چاہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، احباب کو دعوت دیں اور میری مدد کریں. آپ کا بہت شکریہ.